يا ستار العيوب استر عيوبنا يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا ستار العيوب استر عيوبنا يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا اغفر ذنوبنا اغفر ذنوبنا. السلام علیکم بیٹا، پچھلے سبق کے کوئز کے ساتھ حاضر ہیں. آج پتہ چلے گا سبق کس کس بیٹے نے یاد کیا ہے. جی تو بتائیے، وسط حلق سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ شاباش، اس گڑیا نے بالکل ٹھیک بتایا. امید ہے آپ سب کو بھی یاد ہوگا. اچھا، اب بتائیے کہ وسط لسان اور اس کے مقابل اوپر کے تالو سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ شاباش، اس بیٹے کا جواب بالکل درست ہے. امید ہے آپ سب کو بھی یاد ہوگا. اچھا بیٹا، اب بتاؤ کہ دونوں ہونٹوں سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ شاباش، اس بہن کا جواب بالکل ٹھیک ہے. امید ہے آپ سب کو بھی یاد ہوگا. تو بیٹو، جن کو سبق یاد ہے وہ اگلے سبق کے لیے تیار ہو جائیں. اگلا سبق تختی نمبر 1 کا ہے، جس میں ہم حروف کو ان مخارج سے نکالنے کی مشق کریں گے. تو ملاقات کرتے ہیں اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. تختی نمبر 1 کے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بیٹو، اس تختی میں ہم عربی کے حروف تہجی کی پہچان حاصل کیا کرتے ہیں. اس تختی کے نام کے ساتھ مفردات کا لفظ لکھا ہوتا ہے. اس کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ مفردات. را کے اوپر زبر ہے. بعض بہن بھائی اس میں غلطی کرتے ہیں اور اس کو مفردات کہہ دیتے ہیں، جو کہ ٹھیک نہیں ہے. اس تختی میں ہمیں حروف ملتے ہیں جو عربی زبان کے ہیں، اور ان کے نام ہم پکارا کرتے ہیں. بیٹو، ایک بات غور کرنے کی، اور وہ یہ ہے کہ کسی حرف کے نام میں اس حرف کے علاوہ کوئی اور حرف بھی آ سکتا ہے. مثلا با. اب با میں با بھی شروع میں موجود ہے، اور اس کی جو آواز ہے اگر ہم اس کو لکھیں تو ساتھ میں الف بھی موجود ہے. تو ہر حرف کے نام میں اسی اکیلے حرف کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کی آواز میں کوئی اور حرف بھی ساتھ میں آ سکتا ہے. اس بات پہ غور کیجئے گا. اور اب ہم اپنے پہلے حرف کی طرف چلتے ہیں. الف. حروف تہجی میں سے پہلا حرف الف ہے، جس کا مخرج منہ کا خالی حصہ ہے، یعنی اس کو ادا کرتے وقت آواز منہ کے خالی حصے کی طرف جاتی ہے، جس کو ہم جوف دہن بھی کہتے ہیں. بیٹو، اس کا نام پکارتے ہوئے آپ کو اپنی زبان لام اور فا کے مخرج کی طرف جاتی محسوس ہوتی ہے. الف. مگر اس پہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کہ بھی اس کا مخرج تو منہ کا خالی حصہ ہے، تو پھر لام اور فا کی طرف آواز کیوں جا رہی؟ بیٹو، وہ تو اس کا نام ہے نا. جب ہم اس کو لفظوں کے ساتھ جوڑ کے برتتے ہیں تب ہماری آواز منہ کے خالی حصے کی طرف ہی جاتی ہے. مثلا کلمہ طیبہ کا جو پہلا لفظ ہے لا الہ الا اللہ، تو لفظ لا پہ غور کیجئے. لا. لا. لام کے بعد ہماری آواز منہ کے خالی حصے کی طرف جا رہی ہے. ہم ہر حرف کو 5 دفعہ پڑھا کریں گے تاکہ آپ کی اچھے سے مشق ہو جائے. تو پڑھیے. الف. 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 با. اگلا حرف با ہے، جو دونوں ہونٹوں کے اندرونی کناروں کے ملنے سے ادا ہوتا ہے، جس کو ہم ہونٹوں کی تری کا حصہ یا گیلا حصہ بھی کہتے ہیں. تو شاباش، مشق کیجئے. با. 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 تا. اگلا
اگلا حرف تا ہے جو زبان کی نوک کے ثنایا اولیہ کی جڑ کے ساتھ لگنے سے ادا ہوتا ہے. ثنایا اولیہ یعنی سامنے کے اوپر والے دو دانت، تو جب زبان کی نوک ان کی جڑ کے ساتھ لگتی ہے تب یہ حرف ادا ہوتا ہے. مشق کیجئے. تا 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 تا. ثا. اگلا حرف ثا ہے. زبان کی نوک جب ثنایا اولیہ کے کنارے سے لگتی ہے تب یہ حرف ادا ہوتا ہے. ثنایا اولیہ یعنی سامنے اوپر کے دو دانت. اب تو یاد ہوگا آپ کو. مشق کیجئے. ثا 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 ثا. جیم. زبان کا اندرونی حصہ جب اپنے بالمقابل تالو سے لگتا ہے تب یہ حرف ادا ہوتا ہے. بیٹا اس جگہ ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان حرفوں کے جو نام ایسے ہیں کہ جن کو اگر ہم لکھیں تو وہ 3 حرف بنتے ہیں، جیسے لام. لام الف اور میم کے ساتھ ملنے سے بنتا ہے. میم. میم یا اور میم کے ملنے سے وہ حرف بنتا ہے. تو ان حرفوں کے جو نام ہیں ان میں سے جو نام ایسے ہیں جو 3 حرفوں سے مل کے بنے اور ان 3 حرفوں میں سے دوسرا حرف واو ہو، الف ہو یا ہو، تو ایسی صورت میں ان حرفوں کو مد کے ساتھ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. ان کی آواز باقی حرفوں سے تھوڑی لمبی ہوتی ہے. تو جیم بھی ایسا ہے کہ جیم یا اور میم کے ساتھ اس کو لکھا جاتا ہے اگر ہم اس کو تحریراً لکھیں اس کی آواز کو، لہٰذا اس کی آواز بھی باقی حرفوں سے ذرا لمبی ہوگی. کیوں ہوتی ہے وجہ انشاءاللہ آپ آگے پڑھ لیں گے. مشق کیجئے. جیم 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 جیم. ہا. اگلا حرف ہا ہے جو وسط حلق یعنی حلق کے بالکل درمیان سے ادا ہوتا ہے. بیٹا یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اردو زبان میں ہم ہا اور ہا میں کوئی فرق نہیں کرتے، مگر عربی زبان کا جو تلفظ ہے تو اس میں ہا اور ہا ان دونوں میں فرق ہے. ان کے نکلنے کی جگہ یعنی ان کا مخرج بھی جدا جدا ہے. چنانچہ ہا وسط حلق سے ادا ہوتا ہے اور ہا جو کہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے. تو بیٹو یہاں یہ بھی ہم سمجھ لیں کہ سال ہا سال سے جو حرف ہم غلط پڑھتے آ رہے ہیں تو 5 دفعہ پڑھنے سے وہ ٹھیک نہیں ہو جائیں گے. جن کو ہم نے ہزاروں دفعہ غلط پڑھا ہے تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کم از کم ہمیں سینکڑوں دفعہ ضرور پڑھنا پڑے گا. اس بات پہ ضرور غور کیجئے. اور بیٹو تنہائی میں بیٹھ کے اگر لوگوں کے سامنے مشق کرنے میں دشواری ہوتی ہے تو اکیلے بیٹھیے نا، اکیلے بیٹھیے، خلوت میں بیٹھیے اور ان کی مشق کیجئے. ہاں اللہ رب العزت کی رحمت ضرور متوجہ ہوگی اگر آپ نے ہمت پکڑی تو. مشق کیجئے. ہا 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 ہا. خو. اگلا حرف خو ہے جو ادنی حلق یعنی حلق کے اس کنارے سے ادا ہوتا ہے جو منہ کی جانب میں ہے. اس حرف کو ذرا موٹا پڑھا جاتا ہے جس کو تجوید کی اصطلاح میں پر کرنا بھی کہتے ہیں. پر پڑھا جاتا ہے اس کو یعنی موٹا ادا کیا جاتا ہے. ذرا مشق کیجئے. خو 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 خو. دال.
زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کی جڑ سے لگتی ہے تب یہ حرف ادا ہوتا ہے. ثنایا علیہ یعنی سامنے کے اوپر کے دو دانت، ان کی جڑ سے جب زبان کی نوک لگے تب یہ حرف ادا ہوتا ہے. اور بیٹو اس حرف کے نام میں بھی 3 حرف ہیں، دال، الف اور لام، اور دوسرا حرف الف ہے، الف واو یا میں سے الف، لہذا اس کی آواز بھی قدر طویل ہوگی، مد ہوگی یہاں، اور اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے. شاباش، مشق کیجئے. دال 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 ذال. زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کے کنارے سے لگے تب یہ حرف ادا ہوتا ہے. جیسا کہ ثا میں تھا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی مخرج سے بہت سارے حرف ادا ہو رہے ہوں. جیسے پیچھے ہم نے دیکھا کہ دال اور تا ایک ہی مخرج سے ادا ہوا تھا، اسی طرح ذال اور ثا بھی ایک ہی مخرج سے ادا ہوتا ہے. شاباش، مشق کیجئے. ذال 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 ذال. را. زبان کا کنارہ اور اس کی پشت جب سامنے اوپر کے 4 دانتوں کے مسوڑوں یعنی ثنایا علیہ اور رباعی کے مسوڑوں سے ٹکرائے تب یہ حرف ادا ہوتا ہے. شاباش، مشق کیجئے. را 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 را. ز. زبان کی نوک جب نیچے کے 2 دانتوں کے ساتھ ساتھ اوپر کے 2 دانتوں سے ملے یعنی ثنایا سفلا کے ساتھ ساتھ ثنایا علیہ سے ملے تب یہ حرف ادا ہوتا ہے. شاباش، مشق کیجئے. ز ز ز ز ز. جی بیٹو، ان حروف کی اچھے سے مشق کیجئے تنہائی میں بیٹھ کے. دیکھیے 5-10 دفعہ پڑھنے سے یہ حروف ٹھیک نہیں ہوں گے جو سال سے ہم غلط پڑھتے آ رہے ہیں. جم کے مشق کیجئے. انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.